السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، ہم دلچسپ اسلامی معلومات کو قرآن و حدیث اور مختلف حوالوں کی مدد سے پیش کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے، ایک عورت کا بغیر محرم شرعی یا بغیر شوہر کے سفر کرنا کیسا ہے؟ جواب، ایک عورت کا بغیر محرم شرعی یا بغیر شوہر کے سفر کرنا شرعاً حرام ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کو ایسے سفر سے منع کیا گیا ہے جہاں اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ یہ اس کی حفاظت اور عزت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ اصول اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ عورت کو سفر کے دوران کوئی خطرہ یا مشکلات درپیش نہ آئیں۔ سوال ہے، کیا عورتیں وضو کرنے کے بعد میک اپ کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب، جی ہاں، عورتیں وضو کرنے کے بعد میک اپ کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میک اپ میں حرام اشیاء نہ ہوں۔ میک اپ والی چیزوں میں کوئی حرام چیز کا پتہ تب چل سکتا ہے جب آپ نے ان کو بنتے ہوئے دیکھا ہو، اور یہ ممکن نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص بتائے کہ ان میں حرام چیزیں ہیں اور اس کا سچ بولنا ثابت ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہو، تب یہ میک اپ حرام ہوگا اور نماز نہیں ہوگی۔ سوال ہے، بچوں کی خواہش میں دوسری بار شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب، اولاد کی خواہش رکھنے کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، جبکہ وہ لڑکی ہونے کو ناپسند نہ کرے، دل میں تنگی محسوس نہ کرے، اسے عار نہ سمجھے۔ لہذا مذکورہ شخص اگر جسمانی طاقت اور مالی استطاعت رکھتا ہے اور ایک سے زائد بیویوں میں برابری کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو اس خواہش کے پیش نظر اس کے لیے دوسری شادی کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ 2-3 مرتبہ بیٹیاں پیدا ہوئیں تو آئندہ پہلی بیوی سے نرینہ اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کئی بیٹیوں کے بعد بیٹا دیتے ہیں اور بسا اوقات کئی بیٹیوں کے بعد بیٹی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسری شادی کی جائے اور اس سے بھی بیٹی ہی پیدا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسری شادی کے بعد اولاد ہی نہ ہو۔ سوال ہے، قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ جواب، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت مومن کی میزان میں حسن خلق سے زیادہ باری چیز کوئی نہیں رکھی جائے گی، اور اللہ یقیناً بدزبان اور بےہودہ باتیں کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ جواب، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، لیکن اس طرح کی روایات جن میں کسی عمل پر دوسرے عمل کے ثواب کا ذکر ہوتا ہے، اس سے مراد اس عمل کا ثواب ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا یہ عمل کر لینے سے دوسرا عمل ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر روایت ہے کہ میں والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پر حج فرض ہو تو والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح کا ثواب حج سے ملتا ہے اس طرح کا بڑا ثواب والدین کو دیکھنے سے بھی ملے گا۔ اسی طرح گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ گھر والوں پر حلال رقم خرچ کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، لہذا گھر والوں پر خرچ کرنے کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً حسب حیثیت نفلی صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کون سی پاک سورہ ہے جس کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے؟ جواب، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے اور اس کی آیات تعداد میں 7 ہیں۔ اس کو ام الکتاب یا کتاب کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ نماز میں مقام ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ یہ فرض نمازوں کا ایک لازمی حصہ ہے، چاہے وہ فرض ہوں، نفل ہوں یا سنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز میں ضروری ہے اور یہ ایک اہم عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔
سوال ہے، قرآن مجید کی کس پاک سورہ میں نماز جنازہ کا حکم ہے؟ جواب، نماز جنازہ ہجرت کے پہلے سال مدینہ منورہ میں فرض ہوئی۔ اس کے بعد وفات پانے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بکثرت احادیث سے اس کا ثبوت موجود ہے، اور جس طرح قرآن مجید سے فرضیت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح تواتر سے بھی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ نیز قرآن مجید میں بھی نماز جنازہ کا ذکر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اس سے مومنین کے لیے اقتضاء نماز جنازہ کا حکم وجوب ثابت ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور ان میں کوئی مر جاوے تو اس کے جنازہ پر کبھی نماز نہ پڑھیے، اور نہ دفن کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں۔ سوال ہے، جنت میں سب لوگ کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب، جنت میں سب لوگ عربی زبان میں بات کریں گے۔ کئی احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جنت کے لوگ عربی زبان میں بات چیت کریں گے۔ بعض آیات میں بھی عربی زبان کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ عربی زبان اسلامی ثقافت اور مذہب میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، اور یہ زبان مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھی جاتی ہے۔ جنت میں لوگوں کے درمیان گفتگو عربی زبان میں ہوگی، جو کہ اسلامی روایتوں میں بیان کی گئی ہے۔ سوال ہے، جب اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے مقام پر اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس وقت ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور بارش بے وقت کرتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جب تو راضی ہوتا ہے پھر کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس وقت راضی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں راضی ہوتا ہوں تو حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارش وقت پر کرتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔